راہ دل۔ صبح اٹھتے ہی اس نے فوراً یونیفارم پہنی، بال بنائے، کتابیں بیگ میں رکھیں اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور ایک مسکراہٹ چہرے پر سجانے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں نے جھوٹی مسکراہٹ سجانے سے انکار کیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتری، امی کو سلام کیا اور جانے لگی۔ فوزیہ نے آواز دی، بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ امی آج مجھے کالج جلدی جانا ہے، باہر سے ہی کچھ کھا لوں گی، دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ بیٹا۔ اس نے گاڑی نکالی اور ڈرائیو کرنے لگی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے اس نے گاڑی روکی، گاڑی پارکنگ میں لگائی اور پھر کالج کے میدان میں داخل ہوئی۔ کہیں بھی اس کے کوئی بھی کلاس فیلو نظر نہیں آ رہے تھے، بہت کم اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ آج اپنے پرانے وقت میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، جب وہ کبھی کبھی صبح جلدی آ کر بینچ پر بیٹھ کر گانوں کی پریکٹس کیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ بینچ پر بیٹھی اور ایک گانا گنگنانا شروع کیا۔ جیسے اس کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اسے پھر ایان یاد آیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے اسے غزل سنائی تھی اور ایان نے اس کی بہت تعریف بھی کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بیل بجی، وہ بھی سب کی طرح کلاس میں چلی گئی۔ وہ گمسم سی تھی کہ اچانک ٹیچر نے کلاس میں اناؤنسمنٹ کی، مس حورین، پرنسپل سر آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ سیدھا پرنسپل کے آفس چلی آئی۔ کم ان مس حورین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یہاں بلانے کی وجہ کیا ہے؟ نو سر، آئی ڈونٹ نو، اس نے سیدھا سا جواب دیا۔ آپ نے جو ٹیلنٹ کمپٹیشن میں غزل گائی تھی وہ اسی سنگنگ انڈسٹری کو بہت پسند آئی ہے۔ لیکن سر، کون سی انڈسٹری؟ ارے وہی انڈسٹری جو کینیڈا سے ہمارے پاکستانی کالجز کا سروے کرنے آئی تھی کہ کالجز میں اردو سنگ کا ٹیلنٹ کتنا ہے۔ ابھی میرے پاس ان کی کال آئی تھی، انہوں نے ہمارے کالج میں سے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ مطلب سر؟ وہ ایک دم سے خوشی سے بولی، جی ہاں مس حورین، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں اور اب آپ اسکالرشپ پر باہر جا کر اپنا خواب پورا کر سکتی ہیں۔ سر بھی کافی پرجوش لہجے میں بولے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو سر، اب آپ مجھے کل تک فائنل بتا دیں تاکہ میں ان سے بھی فائنل بات کر لوں۔ جی سر۔ آج اس کا بہت ہی لکی ڈے تھا، وہ بہت خوش تھی۔ اسی خوشی میں اس نے آرزو اور مہک اور یہاں تک کہ ان کے دونوں کے بوائے فرینڈز جنہیں وہ قطعاً پسند نہیں کرتی تھی انہیں بھی ٹریٹ دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، آج اس کا خواب جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ فوراً ہی گھر کے لیے نکلی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ سب کہاں گئے؟ وہ بیگم صاحبہ شاپنگ کرنے گئی ہیں اور حمزہ بابا آفس، اور بیگم صاحبہ کہہ کر گئی ہیں کہ آپ کھانا کھا لیجئے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کھا لوں گی۔ یہی کہتے ہی وہ اندر آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ یہ خوشی کی خبر سب سے پہلے امی اور بھائی کو سنائے، مگر وہ دونوں تو تھے ہی نہیں۔ وہ ڈائننگ روم میں گئی تو دیکھا اس کے لیے کھانا لگا ہوا تھا۔ اس نے کرسی کھینچی، بغیر یونیفارم بدلے وہ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اس نے چاول پلیٹ میں ڈالے، پھر رائتا اور سلاد ڈالنے کے بعد وہ چمچہ اٹھائے کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہی وہ سب کچھ ٹیبل پر ایسے ہی بکھرا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کپڑے بدلنے کے بعد بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگی، آخر کار میرا خواب پورا ہو ہی گیا۔ دوسرے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اس کا خواب تو کچھ اور ہے۔ وہ شخص اس کا خواب ہے جسے وہ اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتی ہے، جس کا نام اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے، جس کی صورت دیکھ کر اس کا چہرہ گلابوں کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اب وہ ہے اس کا خواب، اور اگر وہ اپنے پرانے خوابوں کی تکمیل کے لیے کینیڈا چلی گئی تو اس کا یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے لیے ایان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔
اس نے فوراً ہی اپنی خوشی پر ایک ضرب لگائی اور سوچا کہ وہ سر کو منع کر دے گی اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دے گی۔ آج کالج جاتے ہی وہ سیدھا آفس میں گئی اور سر کو منع کر دیا۔ سر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو بیٹا، تم کتنی بڑی آفر ٹھکرا رہی ہو۔ اچھے گانے والوں کو بھی یہ آفر نہیں ملتی جو تمہیں ملی ہے۔ تمہارا لک اچھا ہے، تمہارا کریئر بن جائے گا، تم مشہور ہو جاؤ گی، بہت اچھی گلوکار بن جاؤ گی۔ وہ چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب تو ہوگا، لیکن وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، ایان کی دنیا کو۔ وہ ایک دم چپ تھی۔ بیٹا، اگر آپ کے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں ان سے بات کروں گا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، سر نے مایوس ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے آپ کی مرضی، مگر میرا تو مشورہ ہے کہ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، آپ پچھتائیں گی۔ وہ چپ چاپ سیدھا کلاس میں چلی آئی۔ یار، تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور میں کب سے تم دونوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور یہ کیا آرزو، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری لڑائی ہو گئی ہے پھر سمیر سے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سمیر پھر سے مجھ سے ناراض ہے بلا وجہ۔ دیکھو آرزو، تم رویا نہیں کرو، شاید اس کو زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں تم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تم اسے منا لو، ویسے بھی صرف تم ہی تو ہو جو اسے منا سکتی ہو، اور پھر وہ ہمیشہ مان بھی تو جاتا ہے نا، پھر یہ رونا کیسا؟ آرزو ایک دم چپ ہو گئی اور کہنے لگی کہ حورین، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر بات ہمیں اچھی لگتی ہے، چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس نے پانی کا گلاس آرزو کے ہاتھ میں تھمایا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ حورین، اب تم مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ میں کیا سن رہی ہوں کہ تم نے آفر ریجیکٹ کر دی؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی نا؟ تم نے اپنے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے رون دیا، تمہارا دماغ خراب ہے۔ مہک نے حیرانی سے حورین کی طرف دیکھا۔ ارے مہک، تم اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے اپنی راہیں بند نہیں کی بلکہ ہموار کی ہیں۔ نہیں حورین، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہ سب کیا بولے جا رہی ہو؟ پچھتاؤ گی تم، ابھی بھی وقت ہے، جا کے ہاں کر دو۔ حورین نے لاپرواہی سے کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا پتا مہک میری جان، میں نے اپنی راہ کھولی ہے، ایک سنہری راہ، اور اس سنہری راہ کو کھولنے کے لیے تو میں اس پر سے ایسی 10 معمولی راہیں بھی قربان کر لوں۔ اس کے خیال میں اس نے جو سوچا تھا وہ سنہری خیالوں کا خوبصورت راستہ تھا جو اس کی منزل کو جاتا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا خاموشی سے دبے پیروں کمرے میں آئی۔ بہت آرام سے اس نے الماری کھولی، سارے کپڑے باہر نکالنے کے بعد دراز کھنگالی، مگر اسے وہاں کچھ نہیں ملا۔ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں دیکھنے لگی، پھر ڈریسنگ ٹیبل۔ حورین بیٹا، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ فوزیہ کی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ امی، دراصل میں وہ ہمارے فارم ہاؤس کی چابی ڈھونڈ رہی ہوں۔ بیٹا، لیکن کیوں؟ وہاں جا کر مجھے بہت سکون ملتا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ ابو نے خود بنایا تھا، اس لیے میں وہاں جانا چاہتی ہوں، اس لیے بس چابیاں ڈھونڈ رہی تھی، دیکھ کر واپس آ جاؤں گی۔ تو بیٹا، اتنی ہلکی لائٹ میں کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ لائٹ جلا کر ڈھونڈو گی تو ملے گی نا۔ او اچھا، لائٹ نہیں جل رہی تھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ فوزیہ حیران کن نظروں سے حورین کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ لو بیٹا، چابیاں میرے پاس ہی تھیں۔ اس نے چابیوں کا گچھا اپنے ہاتھ میں لیا۔ امی، کیا آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہی ہو تم حورین؟ بیٹا، کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں امی، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بس چھوڑیں اس بات کو۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، لیکن دیکھو ذرا جلدی واپس آ جانا۔ امی پلیز دعا کیجیے گا کہ مجھے میرے سب کاموں میں کامیابی ملے۔ ہاں میری بیٹا، میری ساری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے، تمہاری ہر جائز مراد پوری کرے۔ نیک مقصد، جائز مراد۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا، وہ سن ہو گئی۔
क्या हुआ बेटा? फौजिया ने उसे ज़ोर से हिलाया। कुछ नहीं अम्मी, मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, चलो ख्याल रखना अपना। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? भाई मेरी बहन कहाँ जा रही है जो इतनी अफसरदा सी लग रही है, और अम्मी भी इतनी इमोशनल हो रही हैं? कहीं नहीं भाई, बस ऐसे ही जा रही थी। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, आप अम्मी से पूछ लीजिएगा। ये कहते ही हुरैन कमरे से बाहर निकल गई। अच्छा ठीक है, हम अम्मी से पूछ लेंगे, हमज़ा ने हैरत का मुजाहरा करते हुए कहा। अम्मी, ये हुरैन को क्या हुआ है? कहाँ जा रही है? कहीं नहीं बेटा, ऐसे ही उसे तुम्हारे अब्बू की याद आ रही होगी तो फार्म हाउस जा रही है। कुछ वक्त अकेले गुजारेगी, अब्बू को याद करेगी, लगता है दिल भर आया है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था। आलिया का पासपोर्ट और वीज़ा तो बन गया, लेकिन मेरा एक मसला है। क्या मसला है बेटा? फौजिया ने परेशानी से पूछा। वो अम्मी, जिस दिन हमारा निकाह है ना, उसके अगले दिन मुझे अमेरिका वापस जाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे अर्जेंट बुला लिया है। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम उनसे बात तो करते कि तुम्हारा उस दिन निकाह है। अम्मी, मैं हर किस्म की बात सारी कोशिश करके देख चुका हूँ, मगर वो नहीं मान रहे। तो आप शाजिया आंटी से बात कर लें। निकाह के फ़ौरन बाद आलिया को मैं ले जाऊँ, अगर नहीं तो अभी सिर्फ मैं चला जाता हूँ। आप उनसे बात कर लें। बेशक आलिया बाद में आपके साथ रह ले कुछ अरसे तक, या फिर अगर मुनासिब लगे तो मेरे साथ ही भेज दीजिएगा, नहीं तो मैं बाद में बुलवा लूँगा। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, मुझे शाजिया की तरफ छोड़ आओ, मैं जाके बात कर लेती हूँ। दरवाज़ा शाजिया ने खोला। अरे आप आइए बैठें। शाजिया, दरअसल मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, पहले आप अंदर तो चलिए। आप तो इतनी परेशान दिख रही हैं, क्या हुआ? कोई परेशानी की बात है? फौजिया ने शाजिया को सारी बात बताई। शाजिया ने अयान से मशवरा किया। अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? अम्मी, मेरा ख्याल है कि हमें आलिया को भी साथ ही भेज देना चाहिए। वैसे भी हनीमून पर तो दोनों ने जाना ही था, फिर क्यों ना दोनों को साथ ही भेज दें। घूम फिर भी लेंगे और आलिया अपने घर एडजस्ट भी हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अयान बेटा, फौजिया ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा। अच्छा वो फौजिया बहन, मैं ज़रा आलिया से पूछ कर आती हूँ। शाजिया, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आलिया से ख़ुद पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? मैं अभी आलिया को बुला देती हूँ। हाँ तो आलिया बेटा, अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो, सिर्फ अपनी मर्ज़ी बताओ। फौजिया ने आलिया को सारी बात बताने के बाद पूछा। मेरी मर्ज़ी और खुशी आप लोगों के फ़ैसले में ही है, बल्कि मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे लिए कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे। इसलिए जो फ़ैसला आपका, अम्मी का और भाई का है, वो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। माशाल्लाह शाजिया बहन, आपकी बेटी बहुत समझदार और सुलझी हुई है। अब आपका क्या ख्याल है शाजिया बहन? मेरी तो आपको पहले भी हाँ है। चलो तो इसका मतलब है हमारा मसला हल हो गया। फौजिया खुशी से बोली। अच्छा मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ी देर और बैठती, मगर अब आप तो समझ सकती हैं कि सब काम अकेले ही करना पड़ता है और शादी में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। नहीं तो मैं... अरे बहन, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाएं। शाजिया ने फौजिया की बात काटते हुए तसल्ली देते हुए कहा। हुरैन बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया? फौजिया ने हुरैन से पूछा। जी अम्मी, नाश्ता तो कर लिया है, बस अभी 10 मिनट में निकल रही हूँ। मैं नीलम के घर जा रही हूँ। आलिया और नीलम को तैयार करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी है ना? अच्छा मैं चलती हूँ।